إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورۃ النحل آیت نمبر 35 سے پڑھیں گے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ، ما عبدنا نہ ہم عبادت کرتے، من دونہ اس کے علاوہ، من شیء کسی بھی چیز کی، نحن ہم بھی، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا، اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی کی عبادت نہ کرتے۔ کیا مطلب کہ مشرکین مکہ جب کوئی ان کے پاس دلیل نہ ہوتی اپنے شرک پر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی دلیل نازل کی ہے کہ تم ان بتوں کو، ان اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کو اللہ کا واسطہ بناتے ہو، وسیلہ بناتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ ان کے بغیر اللہ سنتا نہیں، ان کو راضی کر لیں تو اللہ راضی ہو جائے گا، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری طرف توجہ نہیں دیتا، تو یہ تو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا، تم کیوں کرتے ہو؟ پھر وہ کہتے وجدنا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ ایسے کرتے تھے، ہم بھی ایسے کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی طاقت، اللہ کی منشا کے بغیر، اللہ کی قدرت کے بغیر کائنات کا کوئی کام نہیں ہوتا، کائنات کا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا، تو اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، یعنی ہم کر رہے ہیں، اللہ ہمیں روک دیتا، اللہ نے تو نہیں روکا ہمیں، تو ہم کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں اگر توجہ کریں تو بات بڑے سمجھنے کی ہے۔ آج کل بھی کئی لوگوں کا یہی ذہن ہوتا ہے، غلط ذہن، کہ اللہ نہ جب اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، تو اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، یعنی اللہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کی چاہت اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات تو پھر چور بھی کہے گا، چوری کرنے والا، کہ اللہ نے طاقت دی ہے نا تو میں چوری کر رہا ہوں۔ زانی بھی کہے گا، زنا کرنے والا، کہ اگر اللہ مجھے روکنا چاہتا تو میں روک لیتا، اللہ طاقت ہی نہ دیتا۔ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکو، ڈاکہ ڈالنے والا، ظالم ظلم کرنے والا، عیاش فحاش بدماشیاں کرنے والے، وہ سارے کہیں گے کہ اللہ نے طاقت دی، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات اللہ نے تو روک دیا ہے، اللہ نے تو روکا ہے، شرک سے روکا ہے قرآن میں، اللہ نے ظلم سے روکا ہے، اللہ نے زنا سے روکا ہے، اللہ نے شراب سے روکا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا آگے، اللہ رب العالمین کی جو مشیت تکوینیہ ہے اس کے تحت جبراً اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں روکا۔ جبراً اللہ تعالیٰ اگر روکنا چاہتے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں بتایا ہے کہ اگر ہم تمہیں مجبوراً سب کو ہم فرما بردار بنانا چاہتے تو یہ تو ایک لمحے کا کام ہے، لیکن اللہ نے کسی کو زبردستی نہیں کی، کسی پر راہیں کھول دی ہیں سب کے لیے، اور بتا دیا یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، بتا دیا ہے، اور مجبور نہیں کیا آگے، نہ ہی کسی پر زبردستی کسی کو نماز پڑھانی ہے، نہ ہی زبردستی کسی سے توحید منوانی ہے، نہ ہی زبردستی کسی کو زنا سے روکنا ہے، نہ ہی زبردستی کسی کو شرک سے روکنا ہے، زبردستی نہیں ہے۔ یہی تو امتحان ہے نا، یہی مصلحت ہے اللہ رب العالمین کی، کہ اللہ نے اختیار کی آزادی دی ہے، کہ انسان کے پاس اختیار ہے، وہ اس چیز کو اختیار کر لے، وہ اس کو اختیار کر لے، وہ دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر اپنی آخرت کو کھو دے، اس کو اختیار ہے، وہ دنیا کی لذتیں لے لے، وہ دنیا کا فائدہ لے، وہ آخرت کو ٹھوکر مار دے، وہ دنیا کی راحتوں میں پڑا رہے، لیکن بتا دیا ہے کہ من کانا یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو دنیا چاہے گا پھر آخرت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو شرک سے بھی اللہ نے روک دیا، اور پھر آگے دیکھیں ولا حرمنا من دونہ من شیء، تو ہم نہ حرام کرتے اس کے سوا کسی چیز کو، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں زبردستی روک دیتا، ہم کسی چیز کو حرام نہ کرتے، ہم کسی چیز کو حلال نہ کرتے، یعنی ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کی مشیت اس میں شامل ہے۔ تو یہ غلط ترین عقیدہ اس وقت کے لوگوں کا بھی تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا، لہٰذا جو بھی ہم کرتے ہیں اللہ کی مرضی اس میں شامل ہے۔ آج بھی کئی لوگوں کا یہ غلط عقیدہ ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے کہ اللہ نے ساری چیزیں قرآن میں بتا دی ہیں، زبردستی کسی پر نہیں کی، اختیار دیا ہے، ارادے کی آزادی دی ہے انسان کو کہ جو مرضی چاہے،
جو اختیار کرنا چاہے، جس راہ پر چلنا چاہے اس کو چھوڑا ہے، اور اسی میں ہی حکمت ہے، اسی دنیا کا امتحان اسی چیز میں ہے۔ جو انسان کامیاب ہو جائے گا اس کے لیے پھر آخرت میں جنت ہے، جو اس امتحان میں ناکام ہوگا، دنیا کی لذتوں میں پڑ جائے گا، شرک میں پڑ جائے گا اور قرآن کو، اللہ کے فرامین کو فراموش کر دے گا، پھر اس کے لیے آخرت میں تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم ہے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، بس کیا رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ہے رسول پر الا البلاغ، مگر پہنچا دینا۔ رسول اللہ نے تو بتا دیا کہ شرک نہیں کرنا، یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ اللہ کے نافرمانی والے، انہوں نے بتا دی۔ زبردستی منوانا رسول کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے زبردستی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مانو گے تو فائدہ تمہارا ہے، نہیں مانو گے تو نقصان تمہارا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور البتہ یقیناً ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچنا ہے، فَمِنْهُمْ، پس ان میں سے من ہد اللہ، کچھ ایسے تھے کہ جن کو ہدایت دی اللہ نے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے من حقت علیہ الضلالہ، کہ جن پر ثابت آ گئی گمراہی، فسیروا فی الارض، پس آپ گھومو پھرو، دیکھو زمین میں، فانظروا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا پھر انجام کیا ہوا، پھر ان لوگوں پر کس طرح اللہ کا عذاب آیا، کس طرح تباہ و برباد ہو گئی وہ قومیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو جھٹلایا، رسولوں کی تکذیب کی، اپنی منمانی اور مرضی کی زندگی بسر کی، ان کا انجام کیا تھا۔ تو زمین میں گھومنے پھرنے کی اللہ نے قرآن میں بار بار کئی جگہوں پر دعوت دی ہے، گھومے پھریں، اور گھومنے پھرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عیاشیاں کریں، اللہ کو بھول جائیں اور دنیا کی لذتوں میں پڑ جائیں، بلکہ گھومنے پھرنے کا اکثر یہ ہے کہ ان جگہوں پر جائیں جہاں پر سابقہ قومیں رہتی تھیں، ان قوموں کے مقامات کو دیکھیں، کتنی بڑی طاقت والی تھیں، کتنے بڑے اقتدار اور اختیار والی تھیں، کتنے بڑے بڑے ان کے محلات تھے، لیکن نیست و نابود کر کے رکھ دی اللہ نے ان کو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔